وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفی روایت لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، بکھر شہر اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے، ہمارے مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ معززین اکرام، آج کا یہ ہمارا جو پروگرام ہمارے ان دوست و احباب نے منعقد کیا ہے، جس کے بارے میں حضرت ڈاکٹر دین محمد فریدی صاحب حافظ رحمہ اللہ، ان کی اور ان کے بیٹوں کی، خاص طور پر ان سے محبین کی جو محنت کا یہ ثمرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے عالمی مجلس نہیں بلکہ تحریک ختم نبوت کے ان چند لوگوں میں سے یہ ایک بزرگ تھے جن کو ختم نبوت کا کلندر کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے شب و روز اپنی زندگی رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے وقف کی، جس کا ثمرہ آج آپ حضرات کی شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو اور ہمیں بھی اپنے پیارے پیغمبر کی ہمیشہ چوکیداری کے لیے قبول کیے رکھے۔ معزز سامعین، پہلی آج کی ہماری اس نشست میں اپنی گفتگو میں کوشش کروں گا، ایک تو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہو جائے، پھر قادیانی فتنے کے جو خد و خال ہیں، ان کی جو تاریخ پیدائش ہے، ان کے جو مؤسسین ہیں، اس حوالے سے تعارف ہو جائے، اور تیسرے نمبر پر ہمارا ان سے جو سماجی معاملات ہیں، سماجی بائیکاٹ ہے، اس کی شرعی اور آئینی اور عقلی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ مختصر وقت میں ہماری یہ گفتگو مفید بھی ہو اور ہمیں کچھ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ بھی ہو۔ معزز سامعین، عقیدہ ختم نبوت یہ عقلی طور پر نسل انسانی کے بالغ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی مشیت میں یہ بات طے تھی کہ اب انسانوں کے ساتھ اللہ اور کلام نہ کرے، انسانوں کو روز روز نئی شریعت اور نئی نبوت کے جھنجٹ میں نہ ڈالے، بلکہ ان کو فائنل شریعت، لاسٹ کتاب اور مکمل دین دے کر ہمیشہ کے لیے زمین پر اپنی خلافت کی تکمیل کا اللہ اعلان کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے ساتھ مسلسل پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو نسل انسانی کے ایک ایسے دور میں حضرت محمد کو بھیجا گیا کہ جب انسان اپنی عقل اور تجربات کے اعتبار سے اس قابل ہو چکے تھے کہ اللہ کی آخری وحی کے متحمل بن سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، شریعت مطہرہ پر عمل کر کے زمین پر خدا کے نائبین کہلوا سکیں۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم کو بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا، اور یہ اعلان ایسا تھا جس اعلان نے ان تمام مذاہب کے پیروکاروں کو پریشان کیا جو عرصہ دراز سے اس انتظار میں تھے کہ اللہ ہم سے یہ بات کرے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس بات کا انتظار یہودی بھی کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے یہ کلام کرے، اسی ایک جملے کا انتظار عیسائی کر رہے تھے۔ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اب یہاں پر سارے حضرات موجود ہیں اور یہاں کا میزبان آنے والے مہمان کو بڑی خوشی سے اٹھ کر خوش آمدید کہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے کہا جاتا، لیکن سب سے خوش قسمت وہ ہے جسے وی آئی پی مہمان اٹھ کر خود گلے سے لگائے اور اسے وی آئی پی کہتے ہوئے اسے خوش آمدید کہے۔ اب ایک جملہ وہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد آپ پر ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کی تکمیل کر دی ہے۔ اب کسی بھی درجے میں اللہ کی طرف سے نئی شریعت، نئی ہدایت، نئی نبوت، نئی کتاب، نئے صحیفے، کسی رائی کے دانے برابر بھی اب آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہی۔ جب یہ آیت اتری تو اس وقت ایک یہودی کی چیخیں نکل گئیں،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہنے لگا یا عمر ان فی کتابک آیۃ لو کان فی کتابنا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اے عمر تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت اتر آئی ہے، اگر یہ آیت ہمارے پاس اترتی تو ہم اس دن کو، اس آیت کے اترنے والے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، ہم اس دن جشن مناتے۔ ہماری تو نسلیں رزق خاک ہو گئیں، ہمارے بڑے چرچوں میں اور سینی گاگوں میں اور سومیاؤں میں اور گرجا گھروں میں روتے روتے چلے گئے کہ اللہ ہم سے یہ کہہ دے تمہارا دین میں نے مکمل کیا ہے، لیکن یہ اعلان ہمارے لیے نہیں ہوا۔ اے عمر یہ اعلان تمہارے لیے ہوا ہے جو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ تکمیل دین یہ نسل انسانی کی تعلیمی ڈگری کا اعلان ہے۔ تکمیل دین یہ وہ اس ڈگری کا اعلان ہے جس کے حصول کے لیے نسل انسانی کو مسلسل سفر کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ سابقہ امتوں کو دیکھو، ہمارے ہاں سکول و کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں ایک ترتیب ہے، چھوٹی کلاسوں سے بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں، پہلے والی نصاب کم ہے، پھر آگے نصاب میں اضافہ ہوا، کچھ اور مشکل ہو گئی، لیکن جب تک انسان پی ایچ ڈی تک پہنچتا ہے اس کی تمام دماغی صلاحیتوں کا کچومر نکل جاتا ہے، اس کے سر کے بال تک جھڑ جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، پورا جسم ایک پورے ابتلا سے پورا خاندان گزرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بچہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کے اخراجات مالی طور پر، اس کی جو ہے وہ سماجی مدد، اس کے جو مالی معاملات، اس کی تنخواہ اور ادائیگی اور اس کے وظیفے اور اس کی فیسیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو اپنے دماغ کا اور محنت کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ پی ایچ ڈی سستی نہیں ہے، اس کی اسے بہت زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ بینہ الیوم اکملت لکم دینکم کی ڈگری اتنی سستی نہیں تھی کہ ایسے ہی دے دی جاتی، کسی کو ایسے ہی نواز دیا جاتا۔ اس کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت کو، جسے ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، ایسی گھٹن وادیوں سے اور ایسے امتحانات سے ان کو نکالا گیا، ایسے امتحانات سے گزارا گیا کہ قرآن پاک نے خود ان کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے بلغت القلوب الحناجر، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ یہ کوئی ڈگری اتنی آسان نہیں تھی، اتنی تکالیف سے وہ گزرے، تب اللہ نے اعلان کیا آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ کم اعزاز نہیں تھا کہ اب ہمیں شرف مل گیا، اور یہ شرف ایسا تھا جیسے کسی فوجی کو جب کوئی میڈل ملتا ہے تو وہ سر جھکا کر میڈل وصول نہیں کرتا، وہ عاجزی کے ساتھ پورے رکوع کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ کرسی پر جب میڈل اس کے کندھوں پہ سٹار لگائے جا رہے ہو تو ویسے سینہ تان کر بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی عظمت کی علامت ہے، یہ اس کی شان کی علامت ہے کہ وہ سینہ تان کر میڈل وصول کرے۔ تو ہمارے سینے پہ اللہ نے ختم نبوت کے جو میڈل سجائے ہیں کہ یہ آخری امت ہے، رسول اللہ نے کہا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اس میڈل نے، اس اعزاز نے ہمارے سینے کو فخر سے اتنا چوڑا کر دیا، ہمارے سر کو اتنا بلند کر دیا، اور ہمیں اس معاملے میں اتنا صاحب فخر کر دیا کہ دنیا میں کسی اور معاملے میں ہماری گردن میں سریا ہو یا نہ ہو، ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کی گردن میں اتنا سریا آ گیا، اتنی سختی آ گئی، اتنے مضبوط ہو گئے فخر کے ساتھ۔ اب دنیا میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بھی کسی آواز کی طرف ہمیں بلائے، ہمارے نہ کان اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ہماری گردن اس طرف پھرتی ہے کہ ہماری نظر اب محمد رسول اللہ پہ لگی ہوئی ہے، گنبد خضرا پہ لگی ہوئی ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، ہمارے وجود کو اور اس کائنات کو ختم کر سکتی ہے، لیکن ہماری توجہ ہمارے نبی سے اب کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ہمارے فخر کا نام ہے، یہ ہمارے اعزاز کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تکمیل دین کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز مکمل ہو جائے، اس کے اوپر کوئی بھی اضافہ کیا جائے، وہ تکمیل کو عیب دار کرتا ہے، تکمیل کو خوبصورت نہیں بناتا۔ ایک چیز مکمل ہونے کے بعد جب اس پر اضافہ کر دیا جائے، میرے یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں اور آپ کے ہاتھ کی بھی، اور یہ مکمل ہاتھ کی علامت ہے، یہ تکمیل ہے۔ اس کے اوپر اگر 1 انگلی کا بھی اضافہ ہوگا تو ہاتھ خوبصورت نہیں رہے گا، ہاتھ بدصورت بن جاتا ہے۔ اس کو معاشرے میں چھنگلا کہہ کر بلاتے ہیں، اور وہ آپریشن ڈھونڈتا ہے کوئی اچھا ہسپتال بتاؤ جہاں سے جا کر میں یہ زائد انگلی ہاتھ کی کٹوا دوں، اس سے مجھے آر محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہاتھ کی انگلیوں سے ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، اس سے قوت آتی ہے، لیکن اس کو کس نے اتنا شرمندہ کر دیا کہ جس کی تکمیل کے اوپر اضافہ ہوا ہے۔ کسی کے سر میں 2 آنکھیں، یہ تکمیل کی علامت ہے، اور اگر اس کے سر میں 8 آنکھیں ہوں، 2 دائیں 2 بائیں اور 2 پیچھے، تو اب بظاہر تو اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس اضافے نے اس انسان کو انسانی معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔
جو آٹھوں طرف دیکھ رہا ہے چاروں طرف چلے گا کس طرف؟ اب کس طرف کا وہ سفر کرے گا؟ اس کی زندگی تو رک کر رہے گی، اب یہ چڑیا گھر میں جائے گا یا عجائب گھر کے پنجرے میں سے رکھا جائے گا تاکہ لوگ ایسی چیز کو دیکھیں، وہ انسانی معاشرے میں پیدل چلنے کے قابل نہیں رہتا، چونکہ اس کی تکمیل پر اضافہ ہوا ہے۔ تو تکمیل پر اضافہ تکمیل کو عیبدار کرتا ہے۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین پر رائی کے دانے برابر بھی کوئی اضافہ کرے، کوئی ذلی بروزی نبوت لے کر آئے، کوئی تشریح غیر تشریح نبوت کے چکر میں آئے، ایک نبوت کا ذرا سا بھی کوئی اضافہ کرنا چاہے گا تو وہ محمد کے دین کو بدصورت کر دے گا، خوبصورت نہیں رہنے دے گا۔ رسول اللہ کے دین کی خوبصورتی یہ ہے، رسول اللہ کے دین کا حسن یہ ہے کہ اب ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، سنو نبوت اور رسالت اب میرے اوپر منقطع کر دی گئی، میرے اوپر اس کو مکمل کر دیا گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، دونوں باتیں ختم ہو چکی۔ نبوت اور رسالت کے سارے سلسلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر مکمل ہو چکے ہیں۔ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا فیض ختم ہو گیا، نبوت کا اعزاز ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جتنی بھی ہمیں لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ جلاؤ، ضرورت ہے جلاتے رہو، دیے جلاؤ، چراغ جلاؤ، ہیڈ لائٹس جلاؤ، جو مرضی کرو، لیکن جب سورج طلوع ہو جائے تو ایک چراغ جلانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے محمد کے آنے سے پہلے کائنات کو 1,24,000 نبیوں کی ضرورت پڑی تاکہ کائنات میں روشنی رہے، لیکن جب امام الانبیاء کا سورج طلوع ہوا، اللہ نے سراج منیرہ کہہ دیا کہ یہ چمکتا ہوا سراج، سورج چمکتا ہوا آ گیا ہے۔ اب سورج کے طلوع ہونے کے بعد ایک چراغ کی تمنا کرنا بھی حماقت ہے، ایک چراغ کو جلانا بھی جہالت ہے۔ اس لیے فرمایا محمد عربی یہ سراج منیرہ ہے، ایسا چمکتا ہوا چراغ ہے جس کی روشنی کبھی بھی مان پڑنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت پر اور ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں، تاکہ کوئی دھوکے میں تمہیں یہ نہ کہے اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں نبوت کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ اب کائنات میں کوئی ایسی تاریک جگہ، تاریک گوشہ یا تاریک راستہ باقی نہیں رہا جس راستے پہ محمد کے دین کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل رہنمائی دے کر گئے، تبھی تو اللہ نے اعلان کیا، اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، واتممت علیکم نعمتی، میری اب نعمتیں بھی پوری ہو چکی ہیں، نعمتوں کا اتمام ہو چکا۔ اور نعمتوں کا اتمام کیا ہے؟ جو چیزیں سابقہ امتوں کو، جو چیزیں سابقہ امتوں کے انبیاء کو بطور معجزہ کے دی جاتی تھیں، ختم نبوت کی برکت سے اب وہ چیزیں بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی اضافی مشقت کے اس امت کے عام فرد تک پہنچی ہوئی ہے، ہر بندے کو میسر ہے۔ پہلے جو چیزیں معجزے سے ملتی تھیں اب عام میسر ہیں، تاکہ کسی نعمت کی تلاش میں تم کسی نبوت کے دائرے سے باہر نہ نکل جاؤ، رسول اللہ کی نبوت کے دائرے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ اس کی مثال سمجھو، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک اپنے تخت پر ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں۔ ہواؤں کا سفر حضرت سلیمان جس ہوائی جہاز پہ کر رہے ہیں، جس تخت پہ کر رہے ہیں، یہ سلیمان کی خصوصیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پیغمبر سے پہلے کسی نے باہر سفر نہیں کیا، کسی نے اتنے بڑے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہواؤں کا سفر نہیں کیا۔ لیکن اب بتائیے، وَاتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب یہ سلیمان والی نعمت اس امت کے ہر فرد کو میسر ہے یا نہیں؟ جو عمرے کے لیے جانا چاہے، دنیا کے کسی کونے میں جانا چاہے، باہر جہاز کا ٹکٹ خریدو اور چلے جاؤ۔ اب کسی ہوا کی اڑتی چیز کو دیکھ کر تم نے اس سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ جو چیز پچھلی امت کے نبی کو تھی وہ اس امت کے عام امتی کی بھی دسترس میں ہے کہ اس کو سفر کرنے میں دقت نہ ہو۔ آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام پانیوں میں سفر کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سفر کرتے ہیں۔ ان سے پہلے نسل انسانی نے کوئی سمندری سفر نہیں کیا، کبھی کشتیوں کے اندر پانیوں کے اوپر سواری نہیں کی، پانی بطور ان کے لیے گزرگاہ کے استعمال نہیں ہوئے۔ لیکن ختم نبوت کی برکت سے آج سارے سمندر ہماری دسترس میں ہے، ساری دریا، بدوزیں اور نہریں، ہر چیز ہماری دسترس میں ہے۔ ہم کشتیوں پہ بیٹھ کر، جہازوں پہ بیٹھ کر ہم اس میں سفر کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی پانی میں چل کر تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ ختم نبوت نے تمہاری اس نعمت کو بھی پورا کر دیا ہے۔ اور تیسری بات سمجھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے،
جو معاملات ان کے ساتھ بطور کرامت کے پیش آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہیں اور حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اب عمر کی آنکھ جو ایک نہامت کے طرطوس کے قلعے کے ساتھ صحابہ کی لشکر کو دیکھ رہی ہے، درمیان میں سارے جو رکاوٹیں تھی وہ ہٹا دی گئی. اللہ نے ایک لمحے کے اندر عمر کی آنکھ کو اتنا تیز کیا کہ وہ ہزاروں میل دور لڑنے والے لشکر کو دیکھ رہا ہے. اگر ان کے لیے آج یہ کرامت ہے تو تمہارے موبائل کی ویڈیو کال کے ذریعے آج یہاں بیٹھ کر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ سکتے ہو. پہلے جو چیز کرامت کے طور پر تھی اب ضرورت اور عام سائنسی استعمال کے طور پر تمہارے ہاتھوں میں دی گئی کہ کل کو تمہیں کسی ٹائی پیڈ پہ یا کسی اپنے ہاتھ پہ یا کسی بھی چیز پہ دنیا کا دوسرا کونا دکھا کر دھوکہ نہ دے کہ میں نبی ہوں. سن لو جو چیز تمہارے عام بندے کو میسر ہے اب دلیل نبوت نہیں بن سکتی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتوں کو پورا کر دیا ہے. وہ ساری چیزیں. اور پھر آگے چلیے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے فی لیلۃ مظلمہ، رات اندھیری تھی. اچانک دیکھا ان میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی. رات کو روشنی اور لائٹ کا انتظام کیا. آگے جا کر دونوں صحابہ کے گھر الگ الگ گلیوں میں تھے. فتفرق النور معہما، ان کے راستے جدا ہوئے ساتھ ہی ان کے لیے نور بھی جدا جدا ہوا. پھر دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوئی اور دونوں اسی روشنی کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ گئے. یہ بات حضرات صحابہ کے لیے تکمیل دین کے اعلان سے پہلے یہ بات بطور کرامت کے تھی. اب آپ میں سے ابھی حال کی لائٹ بند کر دیجئے، ایک لمحے کے اندر سب کے موبائلوں کی لائٹیں کیوں جلنے لگ گئیں؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ بات پہلے لائٹ کا دستیاب ہونا پچھلی امتوں کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے جو بات بطور کرامت کے تھی، ختم نبوت کی برکت سے اب یہ لائٹ آپ کے ہارے کی دسترس میں ہے تاکہ کل کو کوئی شوبدہ دکھا کر روشنی کا تمہیں رسول اللہ سے نہ توڑے. ختم نبوت نے تمہیں رسول اللہ سے جوڑ کر رکھنے کے لیے ساری نعمتیں جو پہلے کرامت یا معجزے کے طور پہ ملتی تھیں اب ہمیں عام دستیاب ہے. اب ہمیں عام دستیاب ہے. یہ میں نے چند امثال آپ کے سامنے اس لیے بیان کی. اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، دین بھی مکمل ہے، نعمتیں بھی پوری ہیں. پھر اللہ کا اگلا اعلان بھی سن لیجئے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اب راضی ہوں گا تو صرف دین اسلام سے راضی ہوں گا، اس کے علاوہ کوئی دین اب اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں ہر اس دین، آج کل ہمارے ہاں نئی نسل کے دماغوں میں یہ زہر ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ان پروفیسروں اور ڈاکٹروں کے ذریعے جن کا دین کے اندر کوئی مطالعہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو بیٹھ کر کہتے ہیں یہ عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے، دیکھو جو تمہارا بے ایمان حاجی ہے، تمہارا مسلمان ہے، یہ تو جائے جنت میں اور دیانتدار انگریز اس وجہ سے جہنم میں چلا جائے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، ہندو دیانتدار اس وجہ سے جہنم میں چلا جائے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو سنیے، اسلام کا جنت کا داخلہ یہ ہمارے اعمال پہ اللہ نے نہیں رکھا. جنت کے داخلے کو ہمارے معتقدات کے ساتھ جوڑا ہے. اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں جا سکتے ہو. اعمال اچھے برے سے اللہ کو غرض نہیں ہے کہ تم کیسے اعمال ہے اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا دین دین اسلام ہے. جو اسلام کے اندر آئے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا. اسلام کے باہر وہ دنیا بھر میں رفاہ عامہ کے کام کرے، تقریبات کرے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرے، لیکن جب تک ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی نہیں کرتا وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے، وہ جنت کی طرف نہیں جا سکتا. اور اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین طلب کیا، چاہے وہ احمدیت کے نام پہ ہو، چاہے محمدیت کے نام پہ ہو، چاہے وہ عیسویت کے نام پہ ہو، نبوت کے نام پہ ہو یا غیر نبوت کے نام پہ، لیکن دین اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی نیا دین طلب کرے گا، جتنا بھی اچھا نام رکھ لے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ ایسے دین کو قبول نہیں کریں گے. تو ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے اب اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں صرف ایک راہ کھلی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی راہ. اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے اب بند، اب صرف ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے ماسوا اب کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں رہا. اب ہمارا صرف اس عقیدے پہ اتنا یعنی جو شدت ہے، اس عقیدے کے ساتھ جو ہمارا اتنا والہانہ اور تعلق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ پہ غور کیجئے. عقیدہ ختم نبوت یہ اس امت کی زندگی کا نام ہے، اس امت کی حیات کا نام ہے. عقیدہ توحید یہ ہماری زندگی کا نام نہیں ہے. عقیدہ توحید یہ ہماری الگ سے پہچان کا نام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید تو حضرت آدم سے خاتم تک سب امتوں کا مشترکہ عقیدہ ہے. اللہ نے کسی امت کو شرک کی اجازت نہیں دی.
کسی امت کو کفر کی اجازت نہیں دی. توحید سب کی مشترکہ ہے، رسالت سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے، آخرت پر ایمان سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے. ایک عقیدہ ہے جو ہمیں ساری امتوں سے الگ کرتا ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ سابقہ امتیں اجرائے نبوت والی امتیں ہیں، صرف ہم ہیں جو ختم نبوت والی امت ہے. ہماری یہ پہچان کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، ہماری آئیڈینٹی کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر یہ عقیدہ نہ رہے، ہم رسول اللہ کے نہ رہے، نئی ملت میں چلے جائیں، تو یقین کیجئے ہمارا تشخص ایسے ختم ہو جائے گا جیسے یہود سے اسلام میں عیسائیت میں آنے والوں کا حضرت موسیٰ والا تشخص ختم ہوا، عیسائی جو اسلام میں آئے ان کا عیسیٰ والا تشخص ختم ہوا. اگر ہم کسی اور ملت میں چلے جائیں گے، ہمارا محمد والا تشخص باقی رہے گا، رسول اللہ والا تشخص. پھر اگلی بات سن لیجئے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے اب دنیا ختم ہو، کائنات ختم ہو، رسول اللہ کا راج ختم ہونے والا نہیں ہے. رسول اللہ کا نظام وہ اس طور پر کہ اب دیکھیے ہمارے ہاں عمر کہتے ہیں اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت کے بعد بھی کوئی نیا نہیں آئے گا. قیامت تو بعد کی بات، قیامت ہمارے پیغمبر کے دور میں آنے والے ایک واقعے کا نام ہے، ایک گزرگاہ کا نام ہے، ایک صالح کا نام ہے. لیکن قیامت ہمارے پیغمبر کے دور نبوت کے اختتام کا نام نہیں ہے کہ کائنات کے اختتام کہہ سکتے ہیں. یہ مضبوط جمے ہوئے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھرے، آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، ہوائیں پانیوں کو بکھیر کے رکھ دے، سب کچھ ممکن ہے. لیکن خدا کی خدائی اور محمد کی مصطفائی پہ اب زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کیسے؟ اب دیکھیے قیامت کے دن جب سارے انسان بکھلائے پھریں گے، ہمارا نگہبان کون ہے؟ ہماری ذمہ داری کون لے گا؟ اور آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، یہ مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، بارہا سنا ہوگا کہ بے اس وقت سارے نبیوں سے جائیں گے، سارے نبی عذر کرتے رہیں گے. آخر میں جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى محمد، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کیوں ان کے پاس کیوں جائیں؟ سارے آدم سے عیسیٰ تک کوئی بھی حامی نہیں بن رہا، لوگوں کے سر پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھ رہا، سب اپنا اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اب کہہ رہے ہو محمد کے پاس کیوں؟ اب حضرت عیسیٰ کا جواب سنو، فَإِنَّهُ قَدْ حَاضَرَ الْيَوْمِ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہے، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی. اور مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے معاذ اللہ، جس کی وجہ سے ہمارے یہ علماء جو اس معاملے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہیں؟ بے شدت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کو قدم قدم پہ ڈیگریڈ کیا، قدم قدم پہ ہمارے پیغمبر کا انکار کیا. اب اس سے بڑی ظلم اور کیا ہوگا؟ قادیانی بظاہر تو یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے تابع نبوت کے دعوے دار ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے رسول اللہ کی اتباع سے نبوت لی، اور وہ خود کہتا ہے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں، کہتا ہے محمد کا زمانہ اور محمد عربی کا آنا یہ حلال کی طرح تھا، جیسے چاند کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں. پہلی رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں جو بالکل باریک سا ہوتا ہے اور ایک رات کا حصہ بھی نہیں گزارتا، شروع عشاء تک ہی وہ غائب ہو جاتا ہے. کہتا ہے محمد کا زمانہ تو حلال تھا، میرا زمانہ بدر کامل ہے، میں 14ویں رات کا چاند بن کر آیا. اب بتاؤ رسول اللہ ایک رات کا چاند اور مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند. تو اس بات کو کون سا صاحب ایمان برداشت کرے گا؟ کون مسلمان اس بات کو ہضم کرے گا؟ یہ بات ہمارے عقل و شعور میں قابل قبول نہیں ہے. ہم کیسے اس بات کو تسلیم کریں کہ محمد عربی کے ہوتے ہوئے کو کہے کہ میں بدر کامل بن کر آ رہا ہوں؟ اب بات کو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، اس میں اس امت کی بقا کا راز مضمر ہے کہ قیامت والے دن بھی یہی کہا جائے گا فَإِنَّهُ قَدْ حَاضَرَ الْيَوْمِ، یہ حاضر ڈیوٹی نبی ہے. فَإِنَّهُ خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے، نبیوں کے آخری ہے، ڈیوٹی ان کی چل رہی ہے. جب ڈیوٹی ان کی چل رہی ہے، جس نبی کی امت حاضر ڈیوٹی ہو وہ امت بھی ریٹائر نہیں ہوتی، امت بھی حاضر ڈیوٹی رہتی ہے. جب نبی ریٹائر نہیں ہوا تو امت ریٹائر کیسے ہو؟ یہ واحد امت ہے میں اور آپ کہ ہم قیامت کے دن سابقہ امتوں کی طرح ریٹائرمنٹ کی حالت میں پیش نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے، ہم حاضر ڈیوٹی کی حالت میں پیش ہوں گے. اور آپ کو ایک اور بات کا بھی پتا ہے، جو حاضر ڈیوٹی افسر ہوتے ہیں نا ان کے اوپر عموماً انکوائریاں نہیں بیٹھتی، ایسی ہے یا نہیں؟ حاضر ڈیوٹی پہ کبھی کوئی انکوائری بیٹھی ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد سارے کیس کھلتے ہیں، اس نے اتنی کرپشن کر لی، اس نے یہ کیا. جب حاضر ڈیوٹی وزیر اعظم ہو کوئی نہیں پوچھتا، جب وہ ریٹائر ہو جائے، اس کا دور ختم ہو جائے، پھر ہی نیب حرکت میں آتی ہے، پھر ہی سارے محکمے حرکت میں آتے ہیں، چونکہ اس لیے کہ اب یہ ریٹائر ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ حاضر ڈیوٹی سے کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کی یہ ترتیب سمجھیے، پچھلی ساری امتوں کے کردار ہمیں بتائے گئے، پچھلی ساری امتوں کے حالات ہمیں بتائے گئے. اس قوم عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، بستی صدوم والا نے یہ کیا، قوم لوط نے یہ کیا، سارے کرتوت ہمیں بتائے گئے.
اس لیے کہ وہ سارے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کے معاملات ہمیں بتائے گئے، ہم نے ریٹائرڈ ہونا نہیں تھا، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، اس لیے ہمارے حالات کسی امت کو اللہ نے نہیں بتائے، کسی امت کو نہیں بتائے گئے، نہ کوئی بعد میں نبی آئے نہ بتائے۔ کون بتائے گا؟ جب نبی کوئی نہیں آنا تو کون بتائے گا ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اوپر اللہ نے شروع سے اپنی ستاری والی چادر ڈال کے رکھی ہے، اس لیے کہ یہ امت حاضر ڈیوٹی ہے، اس نے مرنا بھی ہے تو ڈیوٹی کی حالت میں، حشر میں اٹھنا بھی ہے تو ڈیوٹی کی حالت میں۔ اللہ کے تعالیٰ نے اپنی ستاری والا معاملہ کیا، محمد عربی نے اپنی چادر ہم پہ ڈال دی، اس ستاری والی چادر کا یہ فائدہ ہوا ختم نبوت کی وجہ سے سابقہ امتوں کے اوپر ہم گواہ بن کر آئیں گے، اور گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، گواہ صاف ستھرا ہونا چاہیے نہیں۔ اگر گواہی جھوٹی گواہیاں دینے میں مشہور ہو، بد کردار ہو، تو اس کی گواہی کون سی عدالت قبول کرے گی؟ تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے اوپر اتنے عدل کی اور ستاری کی چادر ڈال دی، ہمارے کسی گناہ کو سابقہ کتابوں میں نہیں بتایا گیا کہ سابقہ کتابوں میں بتا دیا جاتا آنے والی امت اس طرح کی ہوگی، ہمارے بارے میں تو یہی کہا گیا یہ مستغفرین ہے، یہ اس طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی امتوں میں بھی ہمارا تذکرہ ان اچھے الفاظ سے کیا، صحابہ کا تذکرہ ایسے کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ سجدے کرنے والے ہوں گے، وہ تائبین ہوں گے، عابدین ہوں گے، حامدین ہوں گے، ہمارا سارا اچھا جو تعارف تھا وہ پچھلی امتوں کو کروایا گیا، اور ہم نے زمین پر آ کر جو کچھ کیا، ہمارے بعد نہ کوئی امت ہے نہ کوئی نبی ہے، ہمارے اوپر ستاری کی چادر ہے، ہمارا کوئی معاملہ کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ یہ اللہ نے ختم نبوت کے بدلے ہم پہ ستاری والا معاملہ کیا، اور پھر روز قیامت ثم تکون علیہم شہداء، اب تم گواہ بن کر آؤ دوسری امتوں پہ، ہم انگلی اٹھائیں گے قوم عاد پہ، ہم بتائیں گے قوم سمود کو، ہم بتائیں گے قوم نوح کو، لیکن کوئی قوم ہماری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گی کہ یہ آخر الامم ہے، یہ ختم نبوت والی امت ہے، ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس سے بڑا اعزاز ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ تو عزیز دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ جس طرح ہمارے اوپر دنیا میں ستاری والا معاملہ کرتا ہے، یہ روز محشر بھی ہماری ستاری کا نام ہے۔ اب اگر کوئی بدبخت اللہ کی ستاری کی چادر سے نکلنا چاہے تو کیسے روک سکتے ہیں اس کی بدبختی؟ لیکن آپ یہ عزم کر لیں، زندگی میں جب بھی مرنا ہے رسول اللہ کی ملت میں مرنا ہے، ملت سے باہر نکل کے نہیں مرنا، یا رسول اللہ کی ملت میں مرنا ہے۔ قیامت کے دن گناہ گاروں کا حال نکل آئے گا، نبی کے غداروں کا کوئی حال نہیں نکلے گا۔ غدار کے ساتھ کہیں بھی کوئی عزت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہوئے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا، ان کو اس غداری کے جرم میں قیامت کے دن کسی نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب اگلی بات سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مضبوط ترین فتنہ پایا جا رہا ہے، فتنہ قادیانی، یہ نیا نہیں ہے، اس جیسے پہلے بھی آئے، لیکن اس فتنے میں کچھ اضافی خصوصیات ہیں۔ پچھلے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت آئے وہ کیوں آئے، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں آپ۔ تکبیر، ختم نبوت، تو میں عرض کر رہا تھا، اب بات کو سمجھیے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب ہم پچھلی امتوں میں جھوٹے نبی تھوڑے آتے تھے، خدائی کے دعوے دار زیادہ آتے تھے، کہیں نمرود ہے، کہیں شداد ہے، کہیں فرعون ہے، کہیں فلاں کہیں فلاں۔ اس امت میں کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، کیوں؟ خدائی اتنی جھوٹی خدائیاں اتنی فلاپ ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو ایک عام امتی بھی اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس امت میں جھوٹی خدائی نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ آپ اندازہ کرو، جب نمرود نے بہت اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت کیا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ ایک سوال پہ پوری خدائی گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑی، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر یعنی مبہوت ہو کر رہ گیا، میں یہ کیسے کروں؟ لیکن میرے پیغمبر نے ہمیں ایک اور بات بتائی، میری امت کو دجالوں سے سامنا پڑے گا، دجالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے، ایک روایت میں 30 او اکثر، 30 یا 30 سے بھی زیادہ کذاب اور دجال آئیں گے، اور وہ کام کیا کریں گے؟ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ لیکن آپ میرے سبق کو یاد رکھنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سادہ لفظوں میں، صاف لفظوں میں، بغیر دلائل کی باریکیوں میں گئے پوری کی پوری امت کو مناظر بنا دیا۔ مناظر کیسے بنایا؟ سابقہ امتوں میں نبی آتا تھا، جب نبی آئے اس کے بارے میں امت پہ 2 ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ایک اسے پرکھو
چیک کرو سابقہ جتنی نبی نے علامات بتائی ہیں وہ اس میں پوری ہیں, کوئی علامت مس تو نہیں ہے. چیک کرو, چیک کرنے کے بعد پھر ایمان بھی لاؤ, نئی ملت میں داخل ہو جاؤ اگر یہ سچا ثابت ہو جائے. اگر ان نشانیوں پہ پورا نہ اترے تو اس کا انکار کرو. اس امت کی کوئی چیکنگ کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی, اس امت کو پرکھنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا, عالم ہے یا جاہل ہے, نیک ہے یا بد ہے, پڑھا لکھا ہے یا بالکل ان پڑھ ہے. لیکن ایک بات اس کے ذمہ ہے, محمد آخری ہیں, ان کے بعد کوئی نہیں ہے. جو بھی اب ان کے بعد دعویٰ نبوت کرے, نہ چیک کرنا ہے نہ پرکھنا ہے, تو ہم نے صرف انکار کرنا ہے, اور انکار کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے, اتنی عقل ہی کافی ہے کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. جب میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے تو ہمارے سروں پہ بھی تو ختم امت کی پگڑیاں ہیں یا نہیں؟ خاتم الامم کی پگڑی ہمارے سر پہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی میرے سر سے پگڑی کو ہاتھ ڈالے, کہہ رہے کوئی میرے قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے, دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے, تو ہمارے سروں پہ جو دستار ہے یہ خاتم الامم ہونے کی دستار ہے. جس طرح رسول اللہ کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج اتنا اہم اور قیمتی ہے کہ اس کی طرف اٹھنے والی انگلی شریعت برداشت نہیں کرتی, تو ہمارے سروں پہ جو خاتم الامم کی پگڑی ہے اس کا گرنا بھی شریعت برداشت نہیں کرتی, اس کا اترنا بھی شریعت برداشت نہیں کرتی. اس لیے ہمیں یہی درس دیا گیا کہ محمد کے بعد آنے والے سب کے سب کذاب اور دجال ہوں گے. ایک عام جھوٹا نہیں کہا, اللہ کے رسول نے شد کے ساتھ سختی کے ساتھ کذاب دجال, انتہا درجے کے جھوٹے, انتہا درجے کے مکار ہوں گے, عام بندہ ان کا مکر بھی نہیں پکڑ سکتا. اب یہ امت دو انتہاؤں کے درمیان چل رہی ہے, ایک طرف رسول اللہ ہے, دوسری طرف دجال ہے. آپ کو اتنا آسانی کا سفر نہیں کر رہے. یہ جو علماء ان کے بھائی مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا جتنے بھی لوگوں نے, یا مولانا فرید الدین صاحب, ان کا پھر مجھے نام بھول جاتا ہے جی, دین محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کے جو نسل در نسل, یا آپ لوگ جو ختم نبوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں, ایک بندے کو کھینچنے والے بہت زیادہ ہوں. گمراہیاں دنیا میں اور بھی ہیں, ہر گمراہی کے پاس ایک ایک رسی ہے, ہر گمراہی کے پاس ایک ایک دھوکے کی زنجیر ہے, لیکن منکرین ختم نبوت کی اتنی زنجیریں ہیں. رسول اللہ نے اپنی امت کو سب سے زیادہ دجالوں سے ڈرایا ہے اور دجال سے ڈرایا ہے. جب چاروں طرف سے ایک بندہ 30-40 کے قریب رسیوں میں پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہو جہنم کی طرف, تو سب سے زیادہ ڈیوٹی ہے کہ اسے بچاؤ جہنم سے, اس کے ایمان کو بچاؤ کہ تو محمد عربی کا امتی ہے, کسی دجال پر ایمان تو نے نہیں لانا, کسی دجال پر ایمان نہیں لانا. اور جب خان آف کلات, اس کے پاس مرزا بشیر الدین محمود نے کسی اپنے سفیر کو بھیجا, ایلچی کو بھیجا کہ جا کر جاؤ, اور جا کر, چونکہ ان کا قادیانیوں کا طریقہ واردات تھا, کسی بھی علاقے کے بڑے کو, چودھری کو اور سردار کو قادیانی بنا لو, نیچے والے آٹومیٹک قادیانی ہوتے جائیں گے. جب یہ معاملہ ہوا, اس کے پاس وفد بھیجا, اس نے کہا میں سردار ہوں, جو تو دعوت لے کر آیا ہے اس دعوت کی انعام نہیں بنتا, مہمان نوازی نہیں بنتی, تیری موت بنتی ہے. لیکن بہرحال میری سرداری کا بھرم قائم ہے, میں آپ کو قتل تو نہیں کرتا, کھانا کھاؤ اور واپس نکلو. اس نے کہا میری بات تو سن لو, میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں, مرزا غلام. اس نے کہا اگلی بات نہ کرو, کھانا کھاؤ اور چلتے بنو. میں یہ پیغام سننے کو تیار نہیں. اس نے کہا کیوں تیار نہیں ہے؟ اس نے کہا اگر آسمان سے بھی آواز آئے کہ نیا نبی آ چکا ہے تو میں کہوں گا یہ آواز اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کسی نبی کی طرف سے نہیں ہے, یہ کسی شیطان کی طرف سے ہے کہ میرے کانوں میں میرے نبی کے الفاظ گونج رہے ہیں, انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اب جو بھی نبوت کے نام پر آئے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا, اب وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. جب وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا تو ہم بات کو سنیں کیوں؟ ہمارے کان ہر اس آواز کے سننے سے بند ہیں جو ہمیں بنامے نبوت بلائے. ہماری آنکھیں اندھی ہیں, ہم رسول اللہ کے بعد کسی نبی کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے جو نبوت کا دعوے دار ہو اور کہے میری زیارت کرو. ہم نے رسول اللہ کو دیکھ لیا, رسول اللہ کے گنبد خضرا کو دیکھ لیا, ہم بن دیکھے اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ نے بھی تو ہم سے محبت کی ہے, پھر ایسی چھوٹی محبت نہیں کی. ایک دفعہ اللہ کے رسول منبر پہ تشریف لائے اور فرمایا توبہ من رعانی ثم آمن بی, مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. سارے صحابہ بہت خوش ہوئے, اللہ کے رسول نے ہمیں مبارکباد دی, دل میں خوشی کے یعنی وہ لڈو پھوٹنے لگے. لیکن اللہ کے رسول نے اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ. ایک روایت میں ہے 3 بار, ایک میں ہے 7 بار اللہ کے نبی نے کہا مبارکباد, پھر مبارکباد, پھر مبارکباد. صحابہ پریشان ہو گئے, یہ ہم سے بڑا کون آ گیا جس کو اللہ کے رسول 7 بار مبارکباد دے رہے ہیں. اب جب اللہ کے نبی نے اگلا جملہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ توبہ ثم توبہ من لم یرانی ثم آمن بی. جن بیچاروں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں, میں محمد 7 بار مبارکباد دیتا ہوں.
اب یہ مبارکباد مجھے اور آپ کو ملی ہے، رسول اللہ ہم پہ اعتماد کیا اور کتنا ہمیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، سنو نبیوں میں تمہارے حصے کا ہوں، امتوں میں تم میرے حصے کے ہو۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں اپنے حصے میں رکھ کے کمال کیا، یہ تو انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہمارے لیے کون سی چیز ہے ہمارے نبی نے اللہ سے مانگی نہیں یا منوائی نہیں؟ اور وہ اس حد تک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب اللہ کے نبی ایک دفعہ رات کی تاریکی میں رو رہے تھے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے تھے امت کے لیے، اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، محمد کو جا کر تسلی دو، اتنا نہ رویا کرو امت کے لیے، اتنے غمزدہ نہ ہوا کرو، والا سوف یعطیک ربک فترضی، قیامت کے راز میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں آپ کے اوپر، اے محمد قیامت والے دن میں تجھے راضی کر دوں گا۔ کیسی بڑی بات ہے، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد تجھے تیرا رب قیامت کے دن اتنا اختیار دے گا، اتنی شفاعت دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ لیکن ادھر رحمت عالم، اللہ کی عالم رحمت جوش میں آئی تھی، ادھر بھی تو رحمت للعالمین تھے، فوراً آگے سے قسم کھا لی، پتہ چل گیا اب اللہ رحمت میں ہے، اللہ وہ مجھے دینے کی یعنی ارادے میں ہے، تو کیوں نہ ہو میں آخری بات بھی منوا لوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، واللہ لا ارضى، اے جبرائیل اللہ کو میرا پیغام دے دو، مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے میں راضی نہیں ہوں گا، واللہ لا ارضى وواحد امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو اللہ کو بتا دو میں راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول تو ہمارے ایک عام سے گناہگار کے لیے بھی معاملات اللہ سے طے کر کے گئے، اس کی رضا کی ضمانت لے کر گئے ہیں، اس کی نجات کے لیے اللہ سے بات طے کر کے گئے ہیں، لیکن کیا فرمایا، وواحد امتی فی النار، میرا امتی۔ اگر آپ امت سے نکل گئے تو پھر کون ہے والی وارث؟ امت سے نہیں نکلنا، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ قادیانیوں نے بڑے حربے اختیار کر رکھے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بار بار یہ کہتے ہیں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، اب قادیانی مبلغین کی اتنی جرت تو نہیں ہے کہ وہ تمہارے بکر کی گلیوں میں چل سکے، تمہارے محلوں میں آ کر دعوت دے سکے۔ ابھی مسلمان اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ کسی دجال کو اپنی گلیوں میں چلتا ہوا برداشت کر سکے۔ اب یہ جو موبائل ہے، یہ چھوٹا شیطان ہر ایک کی جیب میں قادیانیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا مبلغ بن کر ہماری جیبوں میں ہمارے ایمان کو ڈس رہا ہے۔ اس میڈیا کے سانپ کے ذریعے ہمارے کانوں میں یہ زہر ڈالا جاتا ہے کہ سنو، نہ مولویوں کی سنو نہ ہماری سنو، تم ایسا کرو استخارہ کر لو۔ کیا کرو؟ استخارہ کر لو، اللہ سے پوچھ لو۔ اللہ سے استخارہ کرنا تو سنت ہے، اللہ سے پوچھ لو کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ ان دجالوں کو پتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں استخارہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، فقہی مسائل میں واجبات پہ فرائض پہ استخارہ کرنا کفر ہے، اس لیے کہ استخارہ صرف وہاں کیا جاتا ہے یہاں معاملہ مباح ہو، کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ یہاں شادی کروں یا نہ کروں استخارہ کر لو، یہ امر مباح ہے، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں یہ امر مباح ہے۔ لیکن فجر کی سنتیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، جس نے اس بات پہ استخارہ کیا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، چونکہ جو دین میرے پیغمبر سے مسلسل پہنچا اس میں استخارے کی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ سے مشورہ لینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے حامی بھر لی، کہا جی ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا، جب استخارہ کر لیا، قادیانی ہو یا نہ ہو اللہ کے کھاتے میں امت مسلمہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا دجل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی باطل کے کہنے پہ، کسی قادیانی کے کہنے پہ اپنے عقیدے پہ استخارہ مت کرنا۔ استخارہ شک کی جگہ پہ کیا جاتا ہے، عقیدے میں شک کرنا کفر ہے۔ شک نہیں کرنا اپنے عقیدے میں، ہم سب کا متفق کا عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کی ذات لازوال ذات ہے، محمد کی نبوت بھی لازوال نبوت ہے، محمد کی نبوت پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگلی بات سمجھ لیں، یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہم پہ حملہ آور ہوا، فتنے اور بھی تھے، چھوٹے بڑے ابھرے، دم توڑتے گئے، اٹھے دم توڑ گئے، لیکن ریاستی سرپرستی میں جس فتنے نے امت مسلمہ کے عقیدے پر حملہ کیا، یہ فتنہ قادیانیت ہے۔ اور یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ اب قادیانیت کی ذرا تاریخ سمجھ لیں، اس کے بعد میں ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ پہ آپ بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ قادیانیت کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس فتنے کے پرپرزے کیوں نکلے؟ اس کو ہندوستان میں لانچ کیوں کیا گیا؟ جب برطانوی سامراج نے مختلف جگہ پر اپنا راج قائم کیا، اپنی سلطنت قائم کی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے ساتھ بھرپور مزاحمت کی، تب اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم بنا 1870 میں بینجامن ڈزرائیلی، یہ برطانیہ کا یہودی وزیر اعظم تھا۔ اس نے جب اپنی دارالندوہ میں اپنے پارلیمنٹ میں یہ بات رکھی کہ بتاؤ مسلمان ہماری غلامی کو قبول کیوں نہیں کرتے، اور مسلمان غلامی قبول کیسے کریں؟
ہماری تو تربیت ہی آزادی کی ہوئی ہے، ہماری تو تربیت ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کے سامنے غلامی کے لیے سر ہم نہیں جھکاتے، ہماری تو تربیت ایسے ہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ رستم کے دربار میں کسرا کے دربار میں گئے، اس نے جا کر یہ پوچھا کہ یار تم کیوں اٹھ کر آگے ہو، تمہیں کھانا چاہیے ہم سے لے لو، جنگیں کیوں لڑتے ہو، تم بھوکے پیاسے ہو تو کھانا راشن لو، کپڑے لو، جنگ کو منسوخ کرو۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ سنو، ان اللہ بعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ ہم اپنے آپ نہیں آئے، ان اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم آئے اس لیے ہے، کھانا لینے کے لیے نہیں، دنیا کا راشن اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لینے کے لیے آئے۔ من ضیق الدنیا الی وسعتھا، دنیا کی تنگیوں سے اسلام کی وسعت میں لے کر آئے ہیں ہم۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، ہم دینوں کے جبر سے اسلام کے عدل کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہم دنیا میں یہ پیغام لے کر آئے ہیں، ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا، ہم تو غلاموں کے لیے آزادی کا درس لے کر آئے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی اس وقت 3 یہودی، 3 دانشوروں کی، 3 مستشرقین کی ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی گئی، تم جاؤ اور جا کر ڈھونڈو ہندوستان میں ان اسباب کو تلاش کرو کہ ہندوستان کے لوگ کیوں ہماری اطاعت نہیں کر رہے، کیوں ریاست سے قدم قدم پہ بغاوت کر رہے ہیں۔ اب جب یہ 3 آدمی آئے، ایک کا نام تھا سر ولیم میور، ایک کا نام تھا W.W. ہنٹر اور ایک کا نام تھا جنرل A.K. کنزی، یہ 3 بندے مستشرق تھے، تینوں بہت بڑے عالم تھے، ان کے مذہب کے بھی اور اسلام کا بھی مطالعہ رکھتے تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا وزٹ کیا، وزٹ کر کے 1872 کے اندر جا کر رپورٹ پیش کی برطانوی پارلیمنٹ میں، اور رپورٹ کیا پیش کی؟ مسلمانوں کے اندر 2 نظریے ایسے ہیں، جب تک وہ 2 نظریے موجود ہیں نہ ہماری حکومت چل سکتی ہے، نہ ہماری سلطنت قائم رہ سکتی ہے۔ اور وہ 2 نظریے کیا ہیں؟ ایک ان کے اندر نظریہ امت ہے اور ایک ان کے اندر نظریہ جہاد ہے۔ یہ 2 نظریات کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ایک امت کے تصور سے نکالنا ہوگا، ورنہ فرقہ واریت تو ہم نے اتنی 1.5 اینٹ کی کئی مسئلے بنا دیے، فقہی مسائل پہ مسلک کھڑے کر دیے، فقہی مسائل کے اختلاف پہ پورے قبیلوں کو لڑا دیا ہے۔ لیکن ایک بات عجیب ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، فرقوں کی جنگ میں ہم نے اتنا لڑا دیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں جدھر ان کا رسول کھڑا کر کے گیا۔ یہ ان کی وحدت قبلہ، پھر کسی اور کی کتاب پڑھے نہ پڑھے، لیکن سب کی مسجدوں میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے، ان کا ایمان وہی پڑھتے ہیں۔ مسلک ایک دوسرے کی تقریر سنے یا نہ سنے، ایک دوسرے کی کتاب پڑھے نہ پڑھے، لیکن جس مسلک کا بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سب کا ایک ہی ہے۔ تیسری بات کہا ان سب کی قیادت ایک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قیادت کیا ہے؟ کہا دنیا میں جہاں مرضی گھومے، کسی کو اپنا بڑا بنائے چھوٹا بنائے، لیکن جب ان سے پوچھو تمہارے بڑے کون ہیں، تم کس کی امت ہو، یہ ایک ہی نام لیتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم 3 سب میں یہ باتیں متفق ہیں یا نہیں؟ بولو بھی یہ ہمارا اتفاق، 3 چیزیں ہماری وحدت دستور، وحدت قبلہ اور وحدت قیادت، یہ 3 نعمتیں ختم نبوت کی وجہ سے ہیں۔ اس نے کہا جب تک ان میں نظریہ امت ہے، دوسرے نمبر پہ نظریہ جہاد ہے، ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کہا کیا کیا جائے، حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے عقیدے میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جہاد ختم ہو جائے گا، یذ الحرب اوزارہا، جنگوں کی ضرورت نہیں رہے گی، اسلام غالب آ جائے گا۔ تو کیوں نہ ہو کوئی ڈپلیکیٹ مسیح، اپاسٹولک پرافٹ، ہم اس کو لانچ کر دیں ہندوستان میں، اور وہ جا کر دنیا کو نظریہ دے ہندوستان والوں کو جہاد منسوخ ہو چکا ہے، لڑنا منسوخ ہو چکا۔ اس سے ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو ان کا نظریہ وحدت ٹوٹ جائے گا، ایک نبی کی امت نہیں رہیں گے، دوسرا یہ جہاد نہیں کریں گے۔ اس کے لیے دوبارہ پھر وفد آیا، ڈھونڈا، تلاشی لی، اور 1873 کے اندر سیال کوٹ کی کچہری میں نبوت کے پیپر شروع ہو گئے، جیسے وفاق والوں کے پیپر ہوتے ہیں نا یا بورڈ والوں کے، اب نبوت کے پیپر شروع ہو گئے، کس کو نبی بنایا جائے۔ پورے ہندوستان میں صرف 4 بے ضمیر ان کو ملے کہ ان 4 میں سے جس کو بھی نبی بنا دو کام حل ہو جائے گا۔ ان 4 میں جو پہلا شخص تھا جس پر انگریز کو بڑا اعتماد تھا، یہ ہماری بات مان لے گا، شاطر بھی تھا، ذہین بھی تھا، صاحب مطالعہ بھی تھا، انہوں نے کہا اس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان سے جنرل A.K. کنزی نے کہا کہ آپ تیار ہیں کہ آپ کو نبی بنایا جائے؟ آپ کے سر پہ ریاست ہاتھ رکھے، آپ دعوی نبوت کرو اور پورے ہندوستان پہ راج کرو۔ اس نے کہا میں جتنا بھی بدبختوں پر اتنا نہیں ہوں کہ میں محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کروں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
دوسرے شخص کو بلایا گیا، اس کا نام مولوی چراغ علی جموی تھا، جموں کشمیر کا رہنے والا. یہ نبیوں کے معجزات کا منکر تھا، حدیث کا منکر تھا، اور اسی طرح عذاب قبر کا کئی باتوں کا یہ منکر تھا. اس کو پوچھا گیا، اس نے کہا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے مسلمانوں کے احتجاج کا یا مقابلہ کر سکوں، میں نیا کام نہیں کر سکتا، کسی اور کے ذمہ لگاؤں. یہ بھی نکل گیا. تیسرا شخص ریاست کشمیر کا سرکاری حکیم، سرگودا بھیرے کا ایک راجہ نائی جس کو کہتے ہیں، نور الدین بھیروی، اس کو بلایا گیا. اس نے یہ بہت پڑھا لکھا تھا، کافی شاطر انسان تھا. اس نے بھی انکار کیا اور کہا میں تمہیں ایک ایسا بندہ دیتا ہوں وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. اور کہا سیال کوٹ ہی کی کچہری میں ایک 10 روپے کے منشی ہے جو بار بار فیل ہونے کی وجہ سے منشی گیری کر رہا ہے، اس کو بلا لو، وہ جھوٹا ہے اور اس کو ضرورت ہے شہرت کی، وہ شہرت کا بھوکا ہے، مال کا بھوکا، اسے نبوت دو. جب مرزا غلام قادیانی کو بلایا گیا، یہ اس کا نام اس وقت تھا منشی غلام احمد قادیانی، اسے بلایا گیا اور اس پر ویلیو میور نے، ڈبلیو ہنٹر اور جنرل اے کے کنزی، ان 3 آدمیوں نے کہا تو نبی بن، ہم تیرے سرپرستی کرتے ہیں. برطانوی انٹیلیجنس کی کمانڈ رپورٹ کے اندر آج بھی یہ بات درج ہے. شورش کاشمیری نے عجمی اسرائیل میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. اور مزے کی بات، اس سے ملتی جلتی بات ہی بشیر الدین محمود اور جو ان کا قاضی جلال الدین شمس قادیانیوں کا مربی تھا، اس نے بھی کر رکھی ہے کہ ان لوگوں کا باقاعدہ منصوبہ ہوا اور اس منصوبے کے تحت اس کا اعلان کیا گیا. اب برطانیہ کی پارلیمنٹ سے منظوری لینا باقی تھا. ان کو آپ تو بھی نہیں تھکے نا ماشاءاللہ. اب بات کو سمجھیے، جب یہ معاملہ ہوا، اب ان کو جب برطانوی پارلیمنٹ سے 1874 میں باقاعدہ نبوت کی منظوری آئی، لیٹر آ گیا کہ مرزا غلام قادیانی کو ہندوستان کے اندر اپسٹالک پرافٹ یعنی حواری نبی کے طور پر تعینات کر دیا جائے، لانچ کر دیا جائے. 1874 میں یہ کام ہوا، مرزا غلام قادیانی کو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے نبی ڈکلیئر کر دیا. آج یہ لوگوں کہتے ہیں پارلیمنٹ کسی ملک کو کیا حق حاصل ہے کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے. ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے، تمہاری آنکھ آنکھ اور ہماری آنکھ ڈیلا بن جاتی ہے. تمہارا پارلیمنٹ کسی کو نبی بنا کر لانچ کر دے وہ ہم برداشت کریں، اور ہمارا پارلیمنٹ کفر اور اسلام کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ نبوت پارلیمنٹ سے نکلی تھی 1874 کو، اور 1974 کو الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کے پارلیمنٹ میں یہ نبوت دفن ہو. 100 سال میرے نبی نے کہا تھا 100 سال بعد کوئی مجدد اٹھتا ہے اور وہ پھر سارے دین میں آنے والی ساری تاریکیوں کو اور گمراہیوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. 100 سال بعد مجدد اٹھے، انہوں نے ایسا کام کیا کہ جس پارلیمنٹ سے جو نبوت نکلی تھی اس کو وہیں پہ دفن کر کے رکھ دیا. اب ہوا کیا، مرزا غلام قادیانی انہوں نے ایسے ایسے دعوی کیے، ایسے ایسے نظریات کو ان کے سامنے رکھے جن میں ہر طرح کا کفر موجود تھا، دنیا کی ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی موجود تھی. لیکن اس سب کے علاوہ بات کو سمجھ لو، ہمارے علماء ان کے بارے میں کیوں اتنی شدت سے بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم بھی ہر وقت، بلکہ آج ہی ابھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، یونیورسل جو فرٹیلائزر جو ان کے قادیانیوں کا ہے، مولا بھی اشارہ کر رہے تھے. اور میں آج ازبکستان کے مسلمان تاجروں سے اور ان کی جو کمپنی ہیں ان سے ہم ابھی رابطہ کیا، ان سے آج ہمارا رابطہ ہوا کہ وہ پاکستان میں لانچ کر رہے. ہم فکر مند ہیں کہ مسلمانوں سے خریداری کریں. ہم ملکوں کی سطح پہ رابطے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان تمہارے لوگوں کا، اپنے ساتھیوں کا ایمان بچایا جا سکے، ان کے نظریات کو بچایا جا سکے. ہم مسلمانوں کو ڈسٹریبیوٹر فراہم کریں تاکہ وہ یہ کام کرے اور یہ نفع کافروں کی جیب میں نہ جائے، مسلمانوں ہی کے گھروں میں رہے. ہوا کیا، ہم یہودیوں سے خریداری کر لیتے ہیں، عیسائیوں سے کر لیتے ہیں، لیکن قادیانیوں کی شزان نہیں پیتے. یہ کیسا تقوی ہے بھائی؟ اب حیرت بات سمجھ میں آئی. اور اس پہ مرزا جیل میں جیسے ان کے چھوڑے ہوئے ہرکارے، وہ لوگ کو تعلیم ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو سہولت کاری کرتے ہو. کیا کہتے ہیں، آپ دیکھو یہودی تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے، عیسائی تو نبی کو بھی نہیں مانتے، ان کی کوک پی لیتے ہو، ان کی سپرائٹ پی لیتے ہو، اور قادیانی ہمارے نبی کو تو مانتے ہیں، ان کا کفر تو ان سے کم ہے، ان کی شیزان پینے میں حرج کیا ہے؟ تو سن لیجئے، یہودی اور عیسائی وہ بے شک کافر ہیں، لیکن وہ جن نبیوں کے نام لیوا ہے وہ نبی اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں؟ بولو بھی وہ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں؟ جو عیسائی جھوٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن سنیے، قادیانی خود بھی جھوٹے اور کافر ہے، ان کا نبی بھی جھوٹا اور کافر ہے. ان کا کفر ان کے برابر کیسے ہو گیا؟ ان کا کفر ان سے بڑھ کر ہے، اور ان کا حکم عام کافر کا نہیں، زندیق کا حکم ہے. زندیق اس کو کہتے ہیں جو ہو کافر خود کو مسلمان کہے، ہو کافر خود کو اہل ایمان کی صفوں میں رکھے، اس شخص کو زندیق کہا جاتا ہے. اور زندیق کا حکم یہ ہے، اگر پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانا حرام ہے.
اس کو آگ لگی ہوئی ہو، اس کی آگ بجھانا حرام ہے، مر جائے تو اس کے گھر تعزیت کے لیے جانا حرام ہے، اس لیے اگر یہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ سلام کلام اور کوئی بھی تعلق رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ محمد کے دین پر دوسرا دین کفر پھیلا رہا ہے اور لبادہ محمد عربی کا اڑا ہوا ہے۔ زندیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا۔ قادیانی کافر نہیں، زندیق کافر۔ عام کافر ہوتے ہیں ہم گنجائش دیتے، ایسے ہم اب کہتے ہیں یہودیوں سے خریداری کر لو، مجبوری ہو عیسائیوں سے خریداری کر لو، اس لیے کہ وہ جھوٹے ضرور ہیں لیکن جن کے نام لیوا ہیں وہ سچے نبی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سچے نبی ہیں۔ لیکن قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں، جن کے نام لیوا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی کذاب اور دجال ہے۔ اس نے ہمارے نبی کا دل دکھایا ہے، اس نے عقیدہ ختم نبوت کے بدلے میں پوری امت کی وحدت پہ حملہ کیا ہے۔ پھر اگلی بات سمجھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے دینوں کے ساتھ قطع تعلقی کا حکم دیا، فرمایا جو تمہارے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان سے اپنے ان کے ہاتھوں کو روک لو۔ پچھلی قومیں مجرموں کو کھلا چھوڑ دیتی تھی، اللہ نے صرف مجرموں کو ہلاک نہیں کیا، ان کے ساتھ گھروں میں چپ بیٹھے رہنے والوں کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ قادیانیوں کی تجارت میں جو مسلمان ملوث ہیں ہم انہیں روکتے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ علاج، مولانا گلہ کر رہے تھے تقریر میں، ہم منع کرتے ہیں ساتھی رکتے نہیں ہیں، مولانا منع نہیں کرنا آج کے بعد منع نہیں کرنا بکھر والوں کو کہ قادیانیوں کی چیزیں نہ بیچو، بلکہ ان دکانوں کی لسٹیں بناؤ، نشاندہی کرو اور لوگوں کو بتا دو، اگر وہ باز نہیں آتے تو مسجدوں کے اس محلے کی مسجد کے امام کو بتا دو کہ یہ فلاں بندہ قادیانیوں کی چیزیں سیل کر رہا ہے، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اس کی دکان سے سودا لینا چھوڑ دو۔ جب دکان پہ ایک حرام کے بدلے تمہاری 700 حلال چیزیں بکنی بند ہوگی، پھر سمجھ آئے گی کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کیوں کیا جائے گا۔ اس لیے درخواست ہے آپ قادیانیوں سے لین دین چھوڑ دیں، ملک کے اندر رہیں، ان کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بحثیت اقلیت ان کو شہری طور پہ زندہ رہنے کا حق ہے، اس ملک میں رہیں، لیکن ہمیں بھی تو حق ہے ہم کسی کی چیز نہ خریدیں، ہمیں بھی تو حق ہے۔ ہماری آج کل اس ملک میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اقلیتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اکثریت کا گلا دبا دیا جاتا ہے، ہم اکثریت پس رہے ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیے، جھگڑے کے بغیر، لڑائی کے بغیر مسلمانوں کی چیزیں خریدنی ہے، یار اتنی تو بندوں میں غیرت ہونی چاہیے، اتنا تو ضمیر ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی کا دشمن ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا کر بات سمجھانے کی آخری کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس دسترخوان پہ مولانا یہ کھانا اور پھول پڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی باہر سے گندگی کا ٹوکرا لائے تو اسے رکھنا یہاں آپ برداشت کرو گے؟ آپ کہو گے یہ پاکیزہ ماحول ہے، ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے، یہاں گندگی کا کوڑے کرکٹ کا ٹوکرا کیوں لے کر آ گئے؟ تو سمجھو میرے پیغمبر نے ہمیں قادیانیوں کی شیزان بے دینوں کے ساتھ لین دین سے بچانے کے لیے، ہم میں غیرت پیدا کرنے کے لیے ایک تدبیر کی ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر زمزم کے کنویں سے وضو کیا، پانی پیا، پھر اسی ڈول کے اندر کلی کر دی۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے فتوضا من دلو ثم مج فی، اسے وضو کیا پھر اسی میں کلی کی۔ جب کلی کی تو سارے صحابہ بڑے بے چین، کاش آج اللہ کے رسول اپنا مبارک جھوٹا پانی مجھے دے دے، میں پی لوں۔ صاف ظاہر نبی کا جھوٹا ہو تو کس کا جی نہیں چاہے گا مجھے ملے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے دوبارہ زمزم کے کنویں میں اپنا لعاب دہن والا پانی ڈال دیا تاکہ قیامت کی صبح تک میرا جو امتی بھی زمزم پیے اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے۔ اب آپ بتاؤ پورے مجمع میں جس نے ابھی تک زمزم نہ پیا ہو، بولو بھائی، سب نے پیا؟ جنہوں نے پیا اور ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ آپ نے تو سب نے پیا۔ آپ اس گھر میں سارے گئے نہیں ہیں، یہ ان کی رحمت ہے کہ آپ غربت کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کی رحمت خود چل کر تمہارے دروازے پہ آ گئی، خود آئی اور تم نے زمزم پیا۔ اب اگلی بات، وہ آپ کے اب خون میں کس کا لہو اپنا لعاب مبارک گردش کر رہا ہے؟ بولے بھئی رسول اللہ کا۔ کس کا؟ کیا تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن ہو، تمہاری رگوں میں چلنے والا رسول اللہ کا لعاب دہن ہو؟ اس تبرک کو سوتے ہوئے تم شیطان کو منہ کیسے لگا سکتے ہو کہ یہ تمہارے نبی کے دشمنوں کا مشروب ہے، تمہارے نبی کے دشمنوں کا پانی ہے؟ تو اس پنکھے کے نیچے کیسے اس جسم کو ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ اس اے سی کے نیچے کیسے بیٹھ سکتے ہو جو بنایا نبی کے دشمنوں نے ہو، اور تمہارے پیٹ میں نبی کا زمزم ہو اور تم اس کی اہانت کر رہے ہو، اس کی بے ادبی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے اس زمزم کا بھرم رکھو، اپنے پیٹ میں پیغمبر کی دی گئی اس گٹی کا بھرم رکھو، کبھی بھی قادیانیوں سے لین دین نہیں کرو۔ قادیانی سے لین دین تو جو تاجر حضرات ہیں،
وہ آج یہ نیت تو کر لیں رزق اللہ نے دینا ہے. یہ سب سے بڑا اس سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ ہمارے ہاں 66 جیڈی میں ساہیوال کے اندر لوگوں نے زمینیں قادیانیوں کی کاشت کرتے تھے. 650 ایکڑ رقبہ تھا شہزان والوں کا. ہم بار بار جاتے رہے, منتیں کرتے رہے, سمجھاتے رہے, حتیٰ کہ قادیانی اتنے مجبور ہو گئے جب لوگوں نے زمینیں چھوڑنی شروع کی. ہمارا بائیکاٹ اس لیے ہوتا ہے کہ چلو سماجی چوٹ پڑے, کافر کو جب تک پیسہ ملتا رہے اسے حق سمجھ میں نہیں آتا, جب اس کے مال پہ چوٹ پڑتی ہے پھر اسے رب نظر آتا ہے, پہلے نظر نہیں آتا. انہوں نے 300 کے قریب ایکڑ رقبہ ان کا بک گیا, زمینیں بکنی شروع ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. میں نے وہاں مسلمانوں نے کہا ہماری مجبوری ہے, کہاں سے کھائیں گے, انہی زمینوں سے تو ہم روزی کماتے ہیں. میں نے ایک بات کہی, رسول اللہ کی گلی کا کتا بھی اس شیر سے بہتر ہے جو قادیانیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہو. نبی کی گلی کا کتا بہتر ہے اس شیر سے جسے قادیانی روٹی ڈالتے ہو. ہم مسلمان ہیں, ہماری ایمانی غیرت کہاں مر گئی؟ کیا تمہارا رزق ان قادیانیوں کا ڈالے کے بوتلیں بیچنے سے آتا ہے؟ تمہارا رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ تجارت کر کے دیکھو, قادیانیوں سے, نبی کے دشمنوں سے لین دین بند کر کے دیکھو, پھر اگر تم میں کوئی بھوکا مرے قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا, ذمہ دار میں ہوں گا. کوئی بھوک سے مرے مجھے بتانا, کوئی بھوک سے نہیں مرتا. اللہ کئی گنا زیادہ رزق دیتے ہیں, کئی گنا زیادہ نوازتے ہیں جو پیغمبر کی خاطر اپنے مال کو داؤ پہ لگائے, اپنے رزق کو داؤ پہ لگائے. جب پتا چل جائے نا یہ بندہ دکانداروں کو یہ بڑا غیرت مند ہے, اس نے دکان میں لکھ کر لگا دیا ہے جو محمد عربی کا دشمن ہے, ختم نبوت کا منکر ہے, وہ پہلے اسلام میں آئے پھر میری دکان میں آئے, تو سارے اہل ایمان کے دل اللہ ادھر موڑ دیتے ہیں. اس بندے نے میری خاطر, میرے نبی کی خاطر غیرت دکھائی ہے, اس کا رزق زیادہ کر دو, سارے کسٹمر ادھر اللہ پھیر دیتے ہیں. اور جو کسٹمر کے اندر رزق سمجھے یہ مجھے رزق دے رہا ہے, وہ رزق دے رہے, فلاں رزق دے رہا ہے, یہ ہٹ گیا تو کیا بنے گا. قادیانی اتنے شاطر ہیں, ان کی گاڑی چلتی سرگودا سے, ہماری جو بسیں چلتی ہیں اوان ایکسپریس اور نیو چودھری لوکل بسیں, 10 قادیانی مربی اور طالب علم لوکل بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور طریقہ کار کیا ہے, جہاں پہ گاڑی رکے گی فوراً گاڑی سے اتریں گے, 5 اس طرف چلے جائیں گے, 5 اس طرف, دکانوں سے پوچھیں گے آپ کے پاس شیزان ہے, شیزان ہے, شیزان ہے, جلدی جلدی پوچھتے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ہے, نہیں ہے. تو جب ہر روز 10-15 قادیانی جا کر دکان سے پوچھیں گے, وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار شیزان کے بڑے گاہک ہیں, اس لیے 2-4 ڈالے رکھنے چاہیے. پیچھے قادیانیوں کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے, شیزان بیچ رہی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ابھی کسٹمر گئے ہیں, ہمارے پاس شیزان نہیں تھی, چلو یار $1 سائڈ پہ کر کے رکھ دو, میں ان کو دے دوں گا. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, دشمن کا طریقہ واردات ہے. خدا کے لیے پینے والے بھی سمجھ جاؤ, پیاسے مر جانا, بھوکے مر جانا, نبی کے دشمنوں کا مشروب نہیں پینا. بیچنے والے بھی سمجھو, نبی کے دشمنوں کے گھر سے اپنا رزق تلاش نہ کرو. اتنے غیرت مند کیوں نہیں بن جاتے کہ اللہ سے کہو اے اللہ میرا رزق اپنے نبی کے دشمنوں کے ساتھ نہ جوڑنا, میرا رزق اپنے نبی کے باغیوں کے ساتھ نہ جوڑنا, میرا رزق ان جیبوں سے آئے جو تیرے نبی سے جڑے ہوئے ہیں, میرا رزق ان گھروں سے آئے جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدہ رکھیں گے یا نہیں؟ بات سب کو سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رکھے, اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. اس تمام انتظامیہ کو جنہوں نے پروگرام کیا, اللہ تعالی ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.